السلام علیکم۔ تاریخ، ہسٹری، اتہاس جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ کے اندر کوفہ کے لوگوں کے نام لے کر کہا کہ اے فلاں فلاں شخص، کیا تم لوگوں نے مجھ کو خط نہیں لکھے تھے اور مجھ کو ضد کر کے یہاں نہیں بلوایا تھا، اور جب میں یہاں پر آیا ہوں تو تم لوگ مجھ کو قتل کرنے پر لگے ہوئے ہو۔ یہ سن کر ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا اور نہ ہی آپ کو بلایا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے وہ خط نکالے اور الگ الگ پڑھ کر سنائے کہ یہ تمہارے خط ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے خط لکھے یا نہیں لکھے، مگر اب ہم کھلے طور پر کہتے ہیں کہ اب ہم تمہارے ساتھ نہیں ہیں۔ یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اونٹ سے اترے اور گھوڑے پر سوار ہو کر لڑائی کے لیے تیار ہو گئے۔ کوفہ کے لشکر سے پہلے ایک شخص میدان میں مقابلے کے لیے نکلا، مگر اس کا گھوڑا ایسا بدکا کہ وہ گھوڑے سے گر کر مر گیا۔ اس کیفیت کو دیکھ کر حر بن یزید تمیمی اس انداز سے جیسے کوئی حملہ آور ہوتا ہے، اپنی ڈھال اپنے سامنے رکھ کر اور گھوڑا دوڑا کر حسین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ڈھال پھینک دی۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ تو کس لیے آیا ہے؟ اس نے کہا میں وہ شخص ہوں جس نے آپ کو ہر طرف سے گھیر کر اور روک کر واپس نہ جانے دیا اور اس میدان میں رکنے کے لیے مجبور کر دیا۔ میں اپنی اس غلطی کی معافی میں اب آپ کی طرف سے کوفیوں کا مقابلہ کروں گا۔ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ حسین رضی اللہ عنہ نے اس کو دعا دی اور بہت خوش ہوئے۔ شمر جوش نے عمر بن سعد سے کہا کہ اب دیر کیوں کر رہے ہو؟ عمر بن سعد نے فوراً ایک تیر کمان جوڑ کر حسین رضی اللہ عنہ کے لشکر کی طرف پھینکا اور کہا کہ تم لوگ گواہ رہنا کہ سب سے پہلے تیر میں نے چلایا ہے۔ پھر اسی طرح لڑائی کا سلسلہ جاری ہوا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے حضرت حسین کے خاندان کو اس وقت تک میدان میں نہ نکلنے دیا جب تک کہ وہ ایک ایک کر کے سب نہ مارے گئے۔ آخر میں مسلم بن عقیل کے بیٹے آگے آئے۔ ان کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے علی اکبر نے دشمنوں پر حملہ کیا اور بہت سے لوگوں کو مارنے کے بعد خود بھی شہید ہو گئے۔ ان کے قتل ہونے کے بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ رک نہ سکے اور آپ رونے لگے۔ پھر آپ کے بھائی عبداللہ، محمد، جعفر اور عثمان نے دشمنوں پر حملے کیے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ آخر میں حسین رضی اللہ عنہ کے ایک چھوٹے بیٹے محمد بن قاسم آگے آئے اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ اس طرح سے حضرت حسین کے لیے کربلا میں اپنی شہادت اور دوسری تمام مصیبتوں سے بڑھ کر ایک مصیبت یہ تھی کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے تمام بھائی اور بیٹوں کو اور اپنے تمام ساتھیوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں نے اور خاندان والوں نے ایک طرف اپنی بہادری کے نمونے دکھائے تو دوسری طرف وفاداری کی مثالیں پیش کی۔ نہ کسی شخص نے کمزوری اور بزدلی دکھائی اور نہ ہی بے وفائی کا الزام اپنے اوپر لیا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ سب سے آخر تنہا رہ گئے۔ ظالم عبید اللہ نے یہ حکم بھی بھیج دیا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک کاٹ کر ان کی لاش گھوڑوں سے دبوائی جائے تاکہ ہر ایک عضو ٹوٹ جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے اکیلے رہ جانے کے بعد جس بہادری اور طاقت کے ساتھ دشمنوں پر حملے کیے، ان حملوں کا دیکھنے والا ان کا کوئی ساتھی موجود نہیں تھا، مگر عمر بن سعد اور شمر جوش آپس میں ایک دوسرے سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے آج تک ایسا بہادر اور طاقتور انسان نہیں دیکھا۔ اس غم کی داستان کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جسم پر تیر کے 45 زخم کے نشان تھے، مگر آپ پھر بھی برابر دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ شروع میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ گھوڑے پر سوار ہو کر حملہ آور ہوئے، لیکن جب گھوڑا مارا گیا تو پھر آپ پیدل چڑھ کر لڑنے لگے۔ دشمنوں میں کوئی شخص یہ نہیں چاہتا تھا کہ حسین رضی اللہ عنہ میرے ہاتھوں سے شہید ہو، بلکہ ہر ایک شخص آپ کے مقابلے سے بچتا اور دور ہو جاتا۔ آخر میں شمر جوش نے 6 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کر آپ پر حملہ کیا اور ان میں سے ایک نے تلوار کا ایسا وار کیا کہ حسین رضی اللہ عنہ کا بایاں ہاتھ کٹ کر الگ گر پڑا۔ حضرت حسین نے اس پر جوابی وار کرنا چاہا، لیکن آپ کا دائیں ہاتھ بھی اس قدر زخمی ہو چکا تھا کہ تلوار نہ اٹھا سکے۔ پیچھے سے سنان بن انس نخفی نے آپ کے پیٹ پر نیزہ مارا جو آر پار ہو گیا۔ آپ نیزے کا یہ زخم کھا کر گر گئے۔ اس نے نیزہ کھینچا اور اسی کے ساتھ ہی آپ کی روح بھی کھینچ گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے بعد شمر کے حکم سے کسی دوسرے شخص نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر جسم سے الگ کیا اور عبید اللہ بن زیاد کے حکم کے مطابق 12 آدمی سوار کیے۔ انہوں نے اپنے گھوڑے کی ٹاپو سے آپ کے جسم مبارک کو خوب کچلا، پھر اس کے بعد خیمے کو لوٹا اور آپ کے پریوار کو گرفتار کیا۔ زین العابدین جو لڑکے تھے اور بہت چھوٹے تھے، شمر جوش کی نظر ان پر پڑی تو انہوں نے ان کو قتل کرنا چاہا،
मगर उमर बिन साद ने उनको इस हरकत से रोके रखा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक और आपके ख़ानदान को कोफा में इब्न ज़ियाद के पास भेजा गया। इब्न ज़ियाद ने दरबार किया और एक तश्र में हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर मुबारक रखकर अपने सामने पेश करवाया। उसने सर देखकर बहुत गंदे अल्फाज कहे और फिर तीसरे रोज़ शमरदिल जोश को एक फ़ौज देकर उसकी निगरानी में तमाम कैदियों को और सर मुबारक को यजीद के पास दमिश्क के जानिब रवाना कर दिया गया। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मज़ीद इस्लामी तारीख़ और इतिहास जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।